ایشورین کی موت سے ان سب پر گہری اداسی طاری ہو گئی۔ ہر ایک یہ سوچنے لگا کہ وہ بھی مر سکتا ہے۔ فیٹو اپنی خونی بواسیر کے ہاتھوں بےکس پڑا سوچ رہا تھا کہ شاید اب اس کی باری ہے۔ اس نے خدا کو بہت ہی قریب محسوس کیا۔ وہ چپکے چپکے دعا کرنے لگا، اپنے لیے، اپنی آسان موت کے لیے اور دوسروں کی بھلائی کے لیے۔ دوسری صبح جس احساس نے اس کا دل بڑھایا وہ یہ تھا کہ مہم پر جانے والے اب کہیں نہ کہیں پہنچ گئے ہوں گے، اور 1-2 دنوں بعد ہیلی کاپٹروں کا ایک پورا قافلہ آئے گا اور انہیں اڑا کر لے جائے گا۔ اس احساس نے سبھی کے حوصلے بلند کر رکھے تھے، لیکن اسی شام ان میں سے ایک نے شمال مشرق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ ان کے ساتھی لوٹ رہے ہیں۔ ان کے لوٹنے کا مطلب یہ تھا کہ مہم ناکام رہی تھی۔ فیٹو کا جی چاہا کہ وہ دیوانہ وار برف میں بھاگ بھاگ کر چیختا پھرے۔ خدا نے اسی لیے ان کی ہمتیں بلند کی تھیں کہ پھر انہیں مایوسی کی عطا گہرائیوں میں پٹک دے۔ وہ چیخنا چاہتا تھا، رونا چاہتا تھا، لیکن بت بنا دوسروں کے ساتھ کھڑا رہا۔ سب ساکت ہوئے ان سایوں کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ رہے تھے۔ ان کے چہروں پر موت کی زردیاں چھا گئی تھیں۔ سب سے آگے کینیسا تھا، اس کے پیچھے پیریڈو اور پھر ویزنٹین۔ کینیسا قریب آیا تو چلایا، اے لڑکوں، ہمیں جہاز کی ٹیل مل گئی ہے۔ سوٹ کیس، کپڑے، سگریٹیں۔ اس کے نعرے سے باقی لڑکوں کی جان میں جان آئی۔ انہوں نے ساری تفصیلات سنیں۔ کینیسا کہہ رہا تھا، وادی تو مغرب کی طرف مڑتی ہی نہیں، سفر کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ بس اب ہمیں یہ کرنا ہے کہ ریڈیو کو وہاں بیٹھنے تک لے جائیں۔ اس خوشخبری پر سب کھل اٹھے، خوشی کے مارے وہ رونے لگے۔ انہوں نے ایک دوسرے کو گلے سے لگا لیا۔ پھر وہ برف گاڑی کے گرد اکٹھے ہو گئے۔ گرم کپڑے تھے، پاجامے، پتلونیں، سویٹر اور جرابیں وغیرہ۔ پونچو ڈیلگاڈو نے سگریٹوں کا چارج سنبھال لیا۔ جس دن فیئر چائلڈ سے پہلی مہم مدد کی تلاش میں بھیجی گئی تھی، اسی دن میڈیلون اور اسٹیلا میریز چلی پہنچیں۔ ان کے ساتھ ریفائل کا والد ریکارڈو ایشفرین، مارسیلو کا بھائی مینویل پیریز اور یوراگوئے کی قومی فضائی کمپنی کا بہترین پائلٹ ایسکیلاڈا بھی تھا۔ اسٹریچ خاندان کے 2 بھائی بھی ان کے ساتھ آنا چاہتے تھے، لیکن بلڈ پریشر کی تکلیف کی وجہ سے انہیں پیچھے ٹھہرنے کا مشورہ دیا گیا۔ میڈیلون کو اس بات پر سخت غصہ تھا کہ سیراکو نے جراڈ کروسے جونیئر کے بیانات پر شک و شبہ کا اظہار کیا تھا۔ وہ سیراکو کو جھوٹا اور غلط ثابت کرنا چاہتی تھی۔ اسے اور اسٹیلا میریز کو پورا یقین تھا کہ ان کے بیٹے زندہ ہیں۔ ان کے ساتھ جو مرد تھے انہیں حادثے کا شکار ہونے والوں کے بارے میں زندگی کی امید تو نہیں تھی، لیکن یہ بات بہرحال وہ بھی جاننا چاہتے تھے کہ فیئر چائلڈ کہاں گرا اور کہاں گیا۔ 18 نومبر کو وہ ٹالکا کے پہاڑ پر پہنچے اور ڈیسکا بزادو گرینڈ کے ارد گرد تلاش شروع کر دی۔ پہلے انہوں نے ایک جہاز کرائے پر حاصل کیا اور اس علاقے پر کئی مرتبہ پرواز کی۔ فضا سے مشاہدہ کرتے ہوئے لیگونا ڈیل اولٹو کے قریب انہوں نے ایک قطعہ زمین دیکھا جو اس ڈرائنگ سے کافی مشابہت رکھتا تھا جو جیراڈ کروسے نے بھجوائی تھی۔ وہ ٹالکا پہاڑ پر واپس آئے اور گائیڈوں کو ساتھ لے کر گھوڑوں پر اس علاقے کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ گھوڑے ان علاقوں میں چلنے کے لیے خاص طور پر سدھائے ہوئے تھے۔ البتہ یوراگوئے کے شہریوں کو چکر آنے لگے تھے۔ انہوں نے آنکھوں پر پٹیاں باندھ لی اور سفر جاری رکھا۔ کافی دور چلنے کے بعد انہیں ایک اور ایسا نشان ملا جو کروسے کے بیان سے ملتا جلتا تھا۔ ایک بورڈ پر لکھا تھا، خطرہ۔ اس بورڈ کے قریب ہی ایک پہاڑ تھا جس کی چوٹی نہیں تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ منزل مقصود کو پانے میں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن یہ ٹالکا پہاڑ سے صرف 1 دن کے فاصلے پر تھا۔ وہ یہاں گرتے تو کبھی کے نکل آتے۔ تلاش بے سود رہی اور وہ لوٹ آئے۔ واپسی پر انہیں ہالینڈ کا ایک سیاح ملا جو بولا، تم شاید فیئر چائلڈ کو تلاش تو کر لو، لیکن اس پر صرف گدھ منڈلا رہے ہوں گے۔ وہ انسانوں سے نہیں، مامتا کے جذبات سے مخاطب تھا، اس لیے سوائے جھاڑ کے اسے اور کیا ملتا۔ سینٹیاگو میں یوراگوئے کے ناظم الامور سیزر شیرلون کو بھی اس مہم کی کامیابی کی کوئی امید نہیں تھی۔ 25 نومبر کو وہ سینٹیاگو واپس پہنچے تو اس نے انہیں بتایا کہ وہ چلی کی حکومت سے یہ درخواست کرنے میں ندامت محسوس کرتا تھا کہ انہیں روزانہ 10 امریکی ڈالر چلی کی کرنسی سے بدلنے کی اجازت دی جائے۔ یہ قواعد کے خلاف بات تھی۔ میڈیلون اور اسٹیلا اس پر سخت ناراض ہوئیں، کیونکہ یوراگوئے سے روانگی سے قبل
وہ وزارت خارجہ گئے تھے اور انہیں یقین دلایا گیا تھا کہ شیرلون کو اس سلسلے میں خصوصی اجازت حاصل کر لینے کی ہدایت کر دی جائے گی۔ اب تک کے اخراجات کا بل تقریباً $550 بنتا تھا۔ شیرلون کے رویے سے انہیں سخت ذہنی صدمہ پہنچا، لیکن دونوں عورتیں بات کی پکی تھیں۔ اسٹیلا میریز بلینکو خاندان کی باوقار بیٹی تھی۔ اس نے مینڈیلون کو ساتھ لیا اور سیدھی چلی کی وزارت خارجہ جا پہنچی۔ وہاں وزیر خارجہ کلوڈو نے خود ان سے ملاقات کی، ان کی بات غور سے سنی اور فوراً ہی ایک خط لکھ دیا جس کے مطابق انہیں امریکی ڈالر لے جانے کی خصوصی اجازت تھی۔ اس اجازت سے ان کے مالی مسائل حل ہو گئے۔ وہ اسی روز مونٹی ویڈو واپس آ گئیں۔ پیز والارو برازیل جا چکا تھا اور جہاز گرنے کے بعد پہلی بار وہ وقت آیا جب کوئی بھی جہاز تلاش نہیں کر رہا تھا، لیکن دونوں عورتوں نے یہ ضرور کیا تھا کہ واپسی سے پہلے انہوں نے چھوٹے چھوٹے اشتہار چھپوائے جن میں یہ اعلان کیا گیا تھا کہ جو بھی گمشدہ جہاز کی اطلاع دے گا اسے 3 لاکھ اسکوڈو یعنی چلی کی کرنسی انعام میں دی جائے گی۔ یہ اشتہارات ٹالکا پہاڑ کے ارد گرد گرا دیے گئے تھے۔ کروسے جونیئر کا اعتبار اٹھتا جا رہا تھا۔ اس نے آخری بیان یہ دیا تھا کہ مراکبے میں اس نے جہاز کو بالکل خالی دیکھا تھا، اس میں کوئی زیرو موجود نہ تھی۔ مامتا کی ماری ماؤں نے اس کا یہ مطلب نکالا تھا کہ ان کے بیٹے مدد کی تلاش میں کسی سے روانہ ہو گئے ہوں گے، جبکہ ریفائل کی رائے یہ تھی کہ سب کے سب اپنے خالق حقیقی سے جا ملے ہوں گے۔ اس نے پونس ڈی لیون کے ریڈیو پر آخری بار کروسے سے رابطہ قائم کیا اور اس پر زور دے کر پوچھا کہ اس کی کیا رائے بنتی ہے۔ اس نے یہ کہہ کر ٹالنا چاہا کہ اس کا جہاز سے رابطہ قائم نہیں ہو رہا۔ ریفائل نے اس سے کہا، میری ذاتی رائے یہ ہے کہ وہ سب مر گئے ہیں۔ یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا، کروسے نے ٹیلی فون پر جواب دیا۔ دیکھو، یہاں لڑکوں کے قریبی رشتہ داروں میں کوئی بھی موجود نہیں ہے، تو مجھے صاف صاف بتاؤ کہ جہاز کا کیا بنا؟ ریفائل نے پوچھا۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر کروسے بولا، میرا ذاتی خیال ہے کہ وہ سب مر چکے ہیں۔ اس کے بعد جیراڈ کروسے سے ان کا رابطہ ختم ہو گیا۔ اس کی روحانی قوتوں پر اعتبار جاتا رہا، لیکن خدا پر اعتماد باقی تھا۔ لڑکوں کی مائیں، بہنیں اور منگیتریں اور بھی زیادہ خضو و خشوع سے دعائیں مانگنے لگی تھیں۔ غیبی امداد پر یقین کے ساتھ ان کے ذہنوں میں یہ سوال ابھی تک کل بلا رہا تھا کہ آخر جہاز گیا کہاں؟ رابرٹو کی والدہ میکا کینیسا نے یہ خیال پیش کیا کہ عین ممکن ہے جہاز کو چلی کے دہشت پسندوں نے اغوا کر لیا ہو اور اب وہ تمام کے تمام جنوبی چلی میں کہیں قید ہوں۔ یوراگوئے اور چلی دونوں ملکوں میں سیاسی حالات سخت کشیدہ چل رہے تھے، چنانچہ یہ خیال جلد ہی تقویت پکڑ گیا اور لوگوں نے پائلٹوں کے سیاسی پس منظر کا کھوج لگانا شروع کر دیا، لیکن دونوں پائلٹوں کے بارے میں سوائے اپنے پیشے سے لگن کے اور کوئی چیز ہاتھ نہ آئی۔ لڑکوں میں سے کوئی کسی سیاسی قوت کا اعلی کار بنتا، یہ بات بھی خارج از بحث قرار دی گئی۔ لے دے کے ایک سینیورا ماریانی رہ جاتی تھی جو اپنی بیٹی کی شادی میں شرکت کے لیے چلی جا رہی تھی۔ کوشش کی گئی کہ اس بات سے افسانے تراشے جائیں کہ دراصل وہ یوراگوئے سے جلا وطن ہونا چاہتی تھی، لیکن اس کے مخصوص گھریلو حالات اور خالص خانگی دلچسپیوں کے پیش نظر اس بات کو احمقانہ قرار دے دیا گیا۔ 1 دسمبر کو مونٹی ویڈو کے ایک اخبار میں یہ خبر چھپی کہ یوراگوئے فضائیہ فیئر چائلڈ کی تلاش میں ایک جہاز چلی بھیج رہی ہے اور یہ جہاز ٹینگوی ریریکا آتش فشاں پہاڑ کے ارد گرد پرواز کرتے ہوئے فیئر چائلڈ کا سراغ لگانے کی کوشش کرے گا۔ اس خبر کی سرکاری طور پر تصدیق نہ ہو سکی، لیکن ماؤں میں ایک بار پھر جوش و خروش کی لہر دوڑ گئی۔ وہ اپنے اپنے شوہروں کے پیچھے پڑ گئیں کہ وہ اپنی سی کوشش تو کریں کہ یوراگوئے کو اپنا جہاز ضرور بھیجنا چاہیے۔ 5 دسمبر کو زربینو، کینیسا، سیراکو، فرنینڈس، ایشورین، نکولک، ایڈورڈ اور روڈریگویز السیکا لیڈا یوراگوئے فضائیہ کے کمانڈر ان چیف بریگیڈیئر پیز کالداس سے ملے اور تفصیل سے ان کوششوں کا ذکر کیا جو وہ فیئر چائلڈ کی تلاش میں اب تک کر چکے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ ٹالکا پہاڑ کے ارد گرد کا سارا علاقہ انہوں نے چھان مارا تھا اور اب کروسے کی پیشن گوئی کا انہیں کوئی اعتبار نہیں تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ سرکاری طور پر تلاش ٹینگوی ریریکا پہاڑ کے علاقے میں ہونی چاہیے، کیونکہ انفرادی وسائل سے ان کے لیے یہ ممکن نہ تھا۔ پیریز کالداس نے ایک ماتحت افسر کو بلایا جو سینٹیاگو سے واپس آیا تھا۔
وہاں وہ SAR کی ایک ٹیم کے ساتھ مل کر حادثے کی فنی تحقیقات میں حصہ لیتا رہا تھا۔ اس نے پہاڑوں کی صورتحال پر جو رپورٹ دی اس کے مطابق فروری سے پہلے کچھ کرنا لاحاصل تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اینڈیز کے پہاڑوں پر گزشتہ 30 سالوں میں اتنی برف نہیں پڑی تھی جتنی اس سال پڑی تھی۔ فیئر چائلڈ اگر ان پہاڑوں میں کہیں گرا بھی تھا تو اب تک یقیناً برف کے نیچے دب گیا ہوگا اور کسی کے زندہ رہنے کا کوئی سوال پیدا ہی نہیں ہوتا تھا۔ بریگیڈیئر پیریس کالداس 8 افراد کی طرف متوجہ ہوا جو اس کے سامنے بیٹھے تھے۔ اس کا خیال تھا کہ وہ اس کے ماتحت افسر کے بیان پر یقین کر لیں گے۔ وہ سب دلوں میں تو اس کی بات ماننے کو تیار تھے، لیکن اس کے باوجود ان کا اصرار تھا کہ تلاش کے لیے کچھ نہ کچھ کیا جائے، اور وہ بھی فوری طور پر۔ انہوں نے بتایا کہ بچوں کی مائیں اور منگیتریں ذہنی عذاب میں مبتلا تھیں۔ بحث جاری رہی۔ بالآخر بریگیڈیئر کالداس اٹھ کھڑا ہوا اور ٹھہرے ٹھہرے لہجے میں بولا، آپ کا کام تو درخواست کرنا، میرا کام تھا فیصلہ دینا، اور میں فیصلہ کر چکا ہوں۔ اس کی بات سن کر سب کے چہرے تن گئے۔ یوروگا فضائیہ کا ایک طیارہ آپ کے اختیار میں دیا جاتا ہے۔ تلاش کی آخری کوششوں کا یہ نقطۂ آغاز تھا۔ ہارتے حوصلے ایک دفعہ پھر بلند ارادوں میں بدل گئے جب یہ خبر پھیلی کہ یوروگوئے فضائیہ کا ایک خصوصی C-47 طیارہ فیئر چائلڈ کی تلاش میں روانہ ہو رہا ہے۔ کئی والدین نے اس تلاش میں شرکت کے لیے رضاکارانہ اپنی خدمات پیش کیں۔ پیز والارو ان دنوں برازیل میں تھا، اور اگرچہ جہاز میں عملے کے علاوہ صرف 5 افراد کی گنجائش تھی، اس کی خواہش تھی کہ وہ ان 5 میں سے ایک ہو۔ گزشتہ کوششوں کی وجہ سے اسے نظر انداز نہ کیا جا سکتا تھا۔ ریمن سبیلا نے جانے کی خواہش ظاہر کی، لیکن اس کے ڈاکٹر نے اسے رک جانے کا مشورہ دیا۔ اس طرح پیز والارو کے علاوہ جو 4 افراد جہاز میں ساتھ جانے کے لیے منتخب کیے گئے تھے وہ تھے ریگویز السیکالیڈا، روبرٹو کینڈیسا، رائے ہارلے اور گسٹاف نکولک کے والد۔ تلاش کی کوششوں میں صرف یہی افراد شامل نہیں تھے۔ میتھول، ایبل، پیریڈو اور ویلیٹا کے خاندان کے علاوہ دوسروں نے بھی چندہ کر کے پیسے اکٹھے کیے اور ان کے حوالے کر دیے۔ ریفائل پونس ڈی لیون نے اپنے ریڈیو کی مدد سے مسلسل ان سے رابطہ قائم رکھا۔ 8 دسمبر کو والدین کا ایک گروپ فضائیہ کے ایک اڈے پر گیا تاکہ C-47 کے پائلٹ میجر رابرٹ تیرا سے تلاش کی مہم کی باقاعدہ منصوبہ بندی کر سکیں۔ اسی دن پیز والارو بھی برازیل سے وہاں پہنچ گیا۔ 2 دنوں تک روانگی کے انتظامات اور تفصیلات طے ہوتی رہیں۔ 10 دسمبر کو نکولک خاندان کے بڑے بنگلے میں مہم پر ساتھ جانے والے افراد سمیت لڑکوں کے رشتہ داروں کا ایک اجتماع ہوا۔ جہاز کے دونوں پائلٹ بھی یہاں مدعو کیے گئے تھے۔ وہ تمام ساز و سامان جو اب تک اکٹھا کیا گیا تھا ایک بڑی میز پر رکھا ہوا تھا۔ ڈاکٹر سیراکو نے تفصیل سے نقشوں کی مدد سے سمجھایا کہ جہاز اگر گرا ہے تو ٹینگوی ریریکا اور سوزنیاڈو کے پہاڑوں میں ہی گرا ہوگا۔ کسی نے اس کے بیان پر اعتراض نہ کیا۔ ٹالکا اور ولچیز پہاڑ نظر انداز کر دیے گئے۔ حقیقتیں پیشن گوئیوں پر غالب آ رہی تھیں۔ یہ اجتماع شام تک جاری رہا۔ بعد میں اسٹریچ خاندان کے 2 جوڑے ہارلے کے گھر گئے اور رات گئے اس مہم کی کامیابی کے بارے میں گفتگو کرتے رہے۔ انہیں یقین تھا کہ اس تلاش میں ان کے بیٹے ضرور مل جائیں گے، لیکن گفتگو کے آخر میں والٹر ہارلے روزینہ اسٹریچ کی طرف مڑا اور بولا، میں اینڈیز کے پہاڑوں کے سینوں پر مونگ ڈلنے جا رہا ہوں۔ میں چپا چپا چھان ماروں گا، لیکن میری ایک درخواست ہے۔ اگر اس دفعہ بھی ہم ناکام ہو گئے تو تم یہ حقیقت تسلیم کر لینا کہ اب ان کی زندگی کی کوئی آس باقی نہیں رہی۔ اگر ہم خالی ہاتھ لوٹ آئیں تو جھوٹی توقعات کو بھی ختم ہو جانا چاہیے۔